یہ بات ایمانداری کی بات ہے کہ حضور قدوۃ الاولیاء کے دسترخوان جیسا کشادہ دسترخوان کبھی نہیں دیکھا. بادشاہوں کا دسترخوان بھی اتنا کشادہ نہیں ہے. وہ دیکھو اس لیے کہ کسی بادشاہ وقت کے ساتھ تو کھانا مہمانوں کا ایک وقت پہ ہوا تو ایک وقت میں تو ہر کوئی بنا لیتا ہے ہر وقت. میں نے تو 25 برس حضور کا دسترخوان دیکھا, کشادہ دیکھا. جب کوئٹہ میں درس قرآن کے لیے جاتا یا کراچی درس قرآن کے لیے جاتا, عالم یہ کہ حکم ہوتا تھا کہ 3 دن قیام ہو کراچی یا کوئٹہ میں, یا 2 دن یا 4 دن. کھانا حضور اجازت نہیں دیتے تھے کہ کسی اور جگہ کھاؤں. اب وہاں کے علماء یا اور کوئی سیاسی لوگ یا سرکاری لوگ یا اور کوئی تاجر لوگ یا شخصیات اگر کھانا کرنا چاہتی تو میرے پاس اختیار نہیں ہوتا تھا اپنا کھانا ان کو ٹائم دینے کا, حضور کے پاس جانا ہوتا تھا. وہ مجھ سے پوچھتے, میں کہتا حضور کے پاس جائیں, جس کو کھانے کی اجازت حضور دے دیتے وہ میرا ایک کھانا لے لیتا. باقی تمام اوقات اب میرے ساتھ 10 مہمان ہوں, 20 مہمان ہوں, 5 مہمان ہوں, پھر حضور نے خود بلائے ہوئے ہوتے, ہر کھانے پر ایک اتنا بڑا دسترخوان بچھتا اور بعض اوقات درجن 1.5 2 درجن آدمی جمع ہو جاتا, اور 2 4 5 10 معززین کو خود بھی طلب کیا ہوتا حضور نے. ہر دسترخوان کشادہ ہوتا کہ جانے والے لوگ اس فقیر کا دسترخوان دیکھ کر سمجھ جاتے کہ یہ سلطان عالم ہے فقیر, یہ غوث الاعظم کا دسترخوان ہے. عمراء, حکام, سلاطین بھی ایسا دسترخوان نہیں رکھتے جو حضور دیتے. اور میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے عمراء وقت بھی میرے ساتھ اس دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے اور اش اش کرتے. ان کو کھانوں کا, کئی کھانوں اور ڈشز کا نام بھی معلوم نہ ہوتا جو اس سلطان بغداد کے دسترخوان پہ ڈش ہوئی. اور کئی پھل ایسے کھائے خود میں نے اور کئی سلاطین وقت نے اور عمراء وقت نے کہ انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ ہم نے تو اس پھل کا نام بھی کبھی نہیں سنا. وہ ایک بین الاقوامی دسترخوان ہے. ایک دن حضور نے مرغی کا اچار پیش فرما دیا. کبھی کھایا آپ نے مرغی کا اچار؟ مرغی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کا اچار, بولیے کھایا, سنا کبھی؟ ہم نے تو حضور کے دسترخوان پہ مرغی کا اچار کھایا. یعنی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ دسترخوان پہ کیا کیا ہوتا. وہ تیار کون کرتا؟ اب وہ جو باورچی تھے ان کو تو ہم جانتے ہیں جو ہوتے تھے, جو باورچی بھائی ان سے بھی تو ملتے ہی رہتے تھے نا. وہ باورچی کتنے سمجھدار, کتنے کوک, کتنے کھانوں کے ماہر ہوتے ہوں گے, وہ تو سمجھ میں میری آتا ہے. میں ان کو دیکھتا تھا صبح و شام. جب باورچیوں کو دیکھیں تو انسان کا سر چکر آ جائے, دسترخوان کو دیکھیں تو سمجھ نہیں آئے کہ کون سا باورچی آگے بکا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ. اور پھر اس میں سخاوت ہوتی, کمی نہیں. بہت سے مواقع ہوتے ہیں کھانا ختم ہو جاتا ہے, ڈونگا ختم ہو جاتا ہے کھانا, حضور بلاتے رہتے, لا منگواتے رہتے, جو پکا کبھی کم نہیں پڑا, ختم نہیں ہوا. میرے ساتھ ایک مرتبہ یہ قمر الزمان شاہ صاحب ہیں سندھ کے, وہ ہمارے اس زمانے میں تحریک منہاج القرآن کے سندھ کے نائب صدر بھی تھے, بلکہ مرکزی نائب امیر بھی تھے اس زمانے, اور پہلے وقتوں میں پیپلز پارٹی کے سینیٹر بھی رہے ہیں. قمر الزمان شاہ حیدرآباد سے. تو درس قرآن پہ ہمیشہ میرے ہوتے تھے, تو میرے ساتھ جب کراچی ہوتا تو 2 3 دن قیام کرتے, تو وہ پھر میرے ساتھ کھانے پر بھی جاتے. تو کھانے پر آئے تو انہوں نے ایک دن بیٹھے کھانے کے بعد یوں ہی کھانے کے دوران حضور سے پوچھ لیا, حضور کبھی کیویار تناول فرمایا آپ نے؟ کیویار, کیویار جو مچھلی ہوتی ہے, بعض خاص سمندروں میں ایک خاص قسم کی مچھلی ہے, اس کے انڈوں کو کیویار کہتے ہیں. خاص فش کی ایک ڈش ہے, بڑی قیمتی ہے, بہت قیمتی ہے.
میں بعد میں تو زندگی بھر دنیا کے بے شمار ملکوں میں بہت کھایا میں نے کیویار، مگر زندگی میں پہلی بار حضور کے دسترخوان پہ کھایا۔ اس سے پہلے اس نام سے بھی واقف نہیں تھا۔ تو اس نے قمر زمان شاہ صاحب نے، انہوں نے پوچھا حضور کبھی کیویار تناول فرمایا آپ نے؟ آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا بھی یہاں کھایا، فرمایا آپ کھانا چاہتا ہے؟ عرض کیا حضور ہے آپ کے پاس؟ وہ تو بہت قیمتی ہوتا ہے اور ملتا بھی نہیں، عام طور پر ملتا نہیں، بڑا کامیاب ہوتا ہے۔ تو عرض کی حضور ہے؟ آپ نے آواز دی، بابا شیر جان یا جس کو بھی جو خادم تھا آواز دی، فرمایا کیویار لاؤ، اس جگہ سے نکال کے لاؤ۔ اتنا بڑا مرتبان کیویار کا بھرا ہوا ٹیبل پہ رکھا۔ اب وہ اتنا سارا بھی سینکڑوں روپے کا اور ہزارہ روپے کا ہوتا ہے، بہت مہنگا ہوتا ہے۔ تو جب وہ کھانے میں رکھ لیا انڈے کے ساتھ یا مکھن کے ساتھ، اس کا ایک خاص طریقہ ہے رکھیں، وہ سارا کر دیا، سب کچھ منگوا لیا، کھا لیا ہم نے، اور کھاؤ اور کھاؤ۔ تو وہ اتنی مہنگی چیز ہے کہ کوئی میزبان مہمان کو کھلا لے تو شاید میزبان کے اس کیویار سے مہمان دوسری بار کھانا چاہے تو شاید میزبان کے دل کو ہی کچھ ہو جائے گا، وہ کہے گا جی اب اور ڈشیں بھی ہیں، ذرا ان میں سے تناول فرماؤ۔ وہ کیویار کو ذرا کر دے گا جی اور بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں، اس کو بچائے گا۔ حضور کھلاتے رہے، جب ختم ہوا اور جب کھانا ختم ہوا دعا فرما دی تو مرتبان وہ کلوز میں تھا، کلوز میں کیویار وہ فرمایا، اور وہ میرا اندازہ ہے ایگزیکٹ پرائسز تو مجھے معلوم نہیں، مگر وہ کوئی 25-30 ہزار روپے سے کم کا نہیں ہوگا میرا خیال اس کی مالیت، یا کم و بیش، اللہ معاف کرے مجھے پورا اندازہ نہیں، مگر وہ اتنی ہزارہ 15 20 25 30 ہزار روپے کا ہوگا وہ مرتبان بھرا ہوا۔ جب فارغ ہو جانے لگے تو فرمایا قمر زمان شاہ صاحب یہ لے جاؤ۔ یہ سخاوت ہے، دسترخوان کی کشادگی، اور آپ کا کوئی دسترخوان انواع و اقسام کے پھلوں کے بغیر نہیں دیکھا میں نے، کوئی کھانا پھلوں کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ طرح طرح کی پھر سویٹس آتی، پھر سویٹ ڈشز آتی، پھر پھل آتے، تو دسترخوان اتنا کشادہ۔ اور آپ نے ایک مرتبہ جب دسترخوان کی بات ہوئی تو مجھے فرمایا کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ مہمانوں کو وسعت کے ساتھ کھانا کھلانا ہماری عبادت ہے۔ مہمانوں کے لیے ایسا دسترخوان بچھانا ہماری عبادت ہے۔ حضور غوث الاعظم یہ فرمان مجھے سنایا حضور، تو یہ آپ کی عبادات میں سے تھا۔ اتنی سخاوت کرتے اور کھلاتے، سبحان اللہ۔ تو بہت سے لوگ دیکھے ہیں کھاتے ہیں کھلاتے نہیں ہیں، بہت سے لوگ دیکھے وہ کھلانے والے پیر تھے، سبحان اللہ۔ وہ کیا تھے؟ وہ کھلانے والے پیر تھے، چونکہ پیر جیلاں تھے، شاہ جیلاں تھے، اور حضور غوث الاعظم کے شہزادے تھے۔